ملا واحدی نے لکھا ہے کہ جو اپنے حاجی عبدالغفار جان تھے یہ میر محلہ نہیں تھے بلکہ میر شہر تھے. جو چھوٹے موٹے کیس جو میر محلہ بھی نہیں نپٹا پاتا تھا وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے. یعنی کہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے طویل ترین صدر ہیں. اسی دوران ان کی فلاحی خدمت کا جو جذبہ ان کے اندر قدرتی طور پہ تھا وہ برقرار تھا. انہوں نے مدرسہ علی جان بنایا, یہ میاں صاحب کی موجودگی میں بنا تھا. حاجی علی جان خاندان جو ہے وہ برصغیر کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے, نمایاں مقام رکھتا ہے. حاجی علی جان پر مسلم احمد نظامی نے ایک خاکہ بھی لکھا ہے جو دلی والے نامی ایک کتاب ہے 4 جلدوں میں, تو اس میں کسی جلد میں آیا ہے. کیونکہ خاکہ بہت شاندار نہیں ہے لیکن بہرحال حاجی علی جان کا جو عظمت کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے وہ قابل غور. کہ آج آپ حاجی عبدالغفار صاحب کو جانتے ہیں جو 15 سال 20 سال آپ کے پورے پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش کی جماعت کے صدر رہے ہیں. صدر ہی کہا جائے گا نا جی. تو وہ کہیں گے یار ہم نے تو نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے. یہ المناک معاملہ نا, المناک معاملہ ہے. میں یہ سخت اس سے سخت جملہ نہیں بولتا, لیکن مجھے یہ بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ اصل میں اس وقت ہم نے کام کرنے چھوڑ دیے ہیں اور لڑنے جھگڑنے پہ ساری توجہ لگا دی ہے. وہ تو وابیوں کی نماز نہیں پڑھتا, حالانکہ الحمدللہ ہم نماز پڑھتے تھے, لیکن اس کے باوجود یہ کہ کھیل میں اگر سستی ہو گئی ہے تو وہ توجہ یہ کہہ کے دلاتے تھے کہ تم اہل حدیثوں کے ایسا نہیں, ایسا کرتے ہو, کمزوری ہے. یعنی کہ اہل حدیث کا ایک امیج تھا, ایک تاثر تھا کہ یہ نمازی ہوتے ہیں, باعمل ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, اخلاقی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب مکرم, بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ ابھی میں پروگرام ریکارڈنگ سے پہلے ایک مصرع پڑھ رہا تھا کہ پھر آ گیا ہوں گردش دوروں کو ٹال کر, کہ تنزیل صدیقی صاحب پھر ہمارے درمیان ہے. آپ نے یقیناً دیکھا بھی ہے اور بہت پسند بھی کیا, اور بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ احباب نے سراہا بھی ہے کہ حضرت میاں صاحب کا جو دبستان نظیریہ والا سلسلہ ہمارے تنزیل صاحب نے لکھنے کا شروع کیا تھا, اس میں چنیدہ اہم شخصیات کے اوپر ہم نے یہ سلسلہ پروگراموں کا شروع کیا, تو احباب نے پسند کیا. تو چونکہ تنزیل کراچی ہوتے ہیں, ہم لاہور ہوتے ہیں اور کراچی اور لاہور کے فاصلے بہرحال ہیں تو اتنے کہ آسانی سے طے نہیں ہوتے, لیکن ان کی محبت ہے کہ یہ چلے آتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہ آپ تشریف لائے. شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہتا ہوں. ویسے آپ نے ذکر چھیڑ دیا فاصلوں کا, تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ترقی کے فاصلے اور سیاسی فاصلے بھی کافی ہیں کراچی اور لاہور کے. ہاں, پچھلے دنوں بڑا شور ہو رہا تھا کہ جی کراچی کے حالات بڑے خراب ہیں, سڑکیں بڑی خراب ہیں وہاں پہ, اور حالات کافی مطلب یہ تو ہم سنتے, امن و امان کی صورتحال کا تو اندازہ ہے ہی, لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم انہیں پتھروں پہ چل کر آپ کی کہکشاں تک پہنچ گئے ہیں. پتھر تو آپ نے خود ہی اپنے راستے میں رکھے ہوئے نا. ہماری کہکشاں دیکھیں آگے لاہور کی, تو وہ بھی دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں. تو آپ خوش آمدید آپ کو جی, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تو جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا, جو احباب نے بہت پسند کیا, وہ بنیادی طور پہ شروع تو یہ ہوا تھا کہ حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ کے شاگردوں کے حوالے سے, لیکن بعد میں کچھ ایسے موضوعات بھی سامنے آئے کہ ہم نے سمجھا کہ ان کے اوپر بھی گفتگو ہونی چاہیے. تو اب یوں جان لیجئے کہ یہ دونوں موضوعات چلتے رہیں گے. بنیاد تو حضرت میاں صاحب بھی ہیں, ہماری بنیاد بھی وہی ہیں برصغیر پاک و ہند میں, اور ان کے شاگردوں کا ذکر بھی چلتا رہے گا, لیکن اس کے ضمناً کچھ اور بھی موضوعات چلیں گے آئندہ قسطوں میں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں حضرت میاں صاحب کے ایک نہایت لائق فائق اور شاندار شخصیت مولانا عبدالغفار, حاجی عبدالغفار علی جان. اچھا, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی میں جو باتیں ہماری ہو رہی تھی اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ حاجی عبدالغفار جو علی جان ہیں ان کو بلا دیا گیا. تو میں نے کہا حاجی عبدالغفار صاحب جو تھے میاں صاحب کے بڑے شاگرد تھے, بڑے لائق شاگرد تھے, اور ان کی ابھی باتیں آپ سنیں گے بھی. تو اس میں دیکھیے نا, ان کے بڑے ہونے کی نشانی تو یہی ہے کہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے یہ صدر بھی رہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک بڑی شخصیت ہی ہو سکتی ہے نا کہ پورے ہندوستان کے, جس میں موجودہ پاکستان بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, اس کی جو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہے اس کے وہ صدر ہیں, بڑی شخصیت ہوں گے. لیکن میں نے ان کو کہا کہ ہم نے تو ان شخصیات کو بھی بلا دیا کہ جن کو بلانے کے بارے میں کم از کم نرم لفظوں میں بات کی جائے تو جرم کہا جائے گا. تو پچھلی دفعہ جب ہم نے پروگرام ریکارڈ کیے تھے تو اس میں ایک پروگرام تھا مولانا ابراہیم آروی کے اوپر. تو میں نے تنزیل صاحب کو کہا کہ مولانا ابراہیم کا پروگرام بہت مختصر تھا, تو اس دفعہ جب ہماری یہ ملاقات ہے, جو ہماری جو مجلسیں ہوں گی, اس میں مولانا ابراہیم رحمہ اللہ کے اوپر ہم نے ایک مکمل لمبا پروگرام, گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کروانا ہے. لیکن یہ صرف یہ ضمناً ذکر آ گیا مولانا ابراہیم کا بھلانے کے حوالے سے
کہ ہم نے کن کن شخصیات کو بلا دیا. جب مولانا ابراہیم کا پروگرام ہوگا تو میں بتاؤں گا کہ مولانا ابراہیم کس درجے کی شخصیت ہے اور ہم نے کس درجے میں جا کے, بلکہ یوں کہیں کس پست درجے میں جا کے ہم نے ان کو بلایا. لیکن آج کی ہماری اس مجلس کا جو موضوع ہے, جو عنوان ہے, وہ حاجی عبدالغفار صاحب ہیں. تو حاجی عبدالغفار صاحب رحمہ اللہ جو تھے ایک بڑی شخصیت تھے اور آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے صدر بھی تھے اور ایک شاندار خاندان اور پس منظر رکھتے تھے. تو آپ شکوہ کر رہے تھے ہم نے تو علی جان خاندان کو بھی بلا دیا, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بلا شبہ ایسا ہی ہے. حاجی علی جان خاندان جو ہے وہ بر صغیر کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے, نمایاں مقام رکھتا ہے. ان کے جو دادا بزرگوار تھے حاجی علی جان, ایک زمانہ تھا جب دہلی میں ان کا خاص شہرت تھا. ان کے کوئی بزرگ تھے جو کشمیر میں تجارت کرتے تھے, شال وغیرہ اور کپڑے وغیرہ کا کاروبار تھا ان کا. تو وہ ایک بادشاہ کے, مغل بادشاہ کے عہد میں دہلی تشریف لائے. یہاں ان کی پذیرائی ہوئی, ان کے فن کی قدر افزائی ہوئی اور ان کو جو ہے وہ ان کا تعلق قلعہ معلیٰ سے اٹھ گیا. قلعہ معلیٰ میں ان کے شال, ان کے کپڑے وغیرہ جایا کرتے تھے اور ان کی بڑا رسوخ تھا ان کا. حتیٰ کہ آپ ایک اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو مقام تھا نا وہ کسی وزیر سے کم نہیں تھا, بڑھتے بڑھتے. اور ان کی کوٹھی بھی بڑی عالی شان تھی دہلی میں. اور حاجی علی جان کے نام سے باقاعدہ ایک گلی بھی ہے دہلی میں, اس کو حاجی علی جان سڑک بھی کہتے ہیں, گلی بھی کہہ دیتے ہیں. تو ان کی اچھی خاصی شہرت تھی. تو حاجی علی جان کے بڑی حویلی تھی وہاں, بہت بڑی حویلی تھی, کافی ملازمین تھے. اب حاجی علی جان پر مسلم احمد نظامی نے ایک خاکہ بھی لکھا ہے جو دلی والے نامی ایک کتاب ہے 4 جلدوں میں, تو اس میں کسی جلد میں آیا ہے. کیونکہ خاکہ بہت شاندار نہیں ہے لیکن بہرحال حاجی علی جان کی جو عظمت کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے وہ قابل غور. تو ایک اچھا دور تھا تاریخی لحاظ سے. حاجی علی جان کے 4 صاحبزادے تھے, ان میں ایک صاحبزادے تھے حاجی عبدالعزیز. یہ اس خاندان کے سمجھے پہلے اہل حدیث بزرگ تھے اور یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد بھی تھے. مولانا عبدالعزیز, جی مولانا حاجی عبدالعزیز صاحب, اور ان کافی بڑے شاگرد تھے. ان کا ذکر بھی ہم نے دبستانی نظریہ جلد 4 میں کیا ہے, جو ہماری آخری ابھی تک کی مطبوعہ جلد ہے. اور یہ میاں صاحب کے خاص شاگردوں میں سے تھے. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے اچھی کافی عمر رسیدہ تھے, 58 سے پہلے کی بات ہے. تو اس زمانے میں مقدمات وغیرہ چلتے ہی رہتے تھے وہاں اوپر, مشکلات مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑتا رہتا تھا. تو دہلی میں گویا جب یہ حدیث ہوئے میاں صاحب کے فیض اثر سے, تو انہوں نے کافی تقویت پہنچائی اور مقدمات وغیرہ ڈیل کرنا ان کا ہی کام تھا. تو حاجی عبدالعزیز علی جان کے بھائی اور حاجی علی جان کے صاحبزادے تھے حاجی عبدالرحمان صاحب. ان کے صاحبزادے ہیں حاجی عبدالغفار علی جان, جن کا ہم اس مجلس میں تذکرہ کر رہے ہیں. یعنی کہ حاجی عبدالعزیز جو تھے وہ ان کے چچا یا تایا لگے؟ چچا تھے. جی چچا تھے. اچھا, حاجی عبدالغفار صاحب جو ہے ان کی پیدائش ہوئی تھی 1274 ہجری میں, گویا آج سے 160-65 سال گزر چکے ہیں. یہ 1858 کا سن بنتا ہے, 1858 بنتا ہے. جی ہاں. تو یعنی کہ جنگ آزادی کے جو 1857 سے 1 سال بعد, تو وہ تب تو مسلمانوں کے لیے کافی مشکلات تھیں اور مشکل حالات تھے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ انگریز جو ہے وہ کافی سختیاں کر رہا تھا. تو تب علی جان خاندان کے اوپر کیا گزری؟ علی جان خاندان پر بھی یقینی طور پہ کافی مصائب آئے, اور وہ جو رونق تھی مغل بادشاہوں کے ساتھ ان کے حوالے سے, اس میں ظاہر زوال آ گیا. وہ کیفیت باقی نہیں رہی, برقرار نہیں رہی. لیکن بہرحال حاجی علی جان کی جو دولت و ثروت تھی وہ برقرار تھی. اچھا, اسی جو آپ نے جس حویلی کا ذکر کیا وہاں پہ حاجی عبدالغفار صاحب جو وہ پیدا ہوئے تھے, تو اس کے بعد جب میاں صاحب کے یہ شاگرد, بلکہ یہاں میں چاہوں گا تھوڑا سا وہ بھی بتائیں, جو حاجی علی جان خاندان تھا یہ امانت و دیانت میں بڑے مشہور تھے اور صاحب ثروت تھے. تو وہ میں واقعہ پڑھ رہا تھا آپ کی کتاب کا, جو آپ نے ان کا خاکہ لکھا ہے, اس میں والیہ بھوپال نے جو 1,00,000 روپیہ بہت بڑی رقم تھی اس دور میں کہ ان کو دی امانت. تو چونکہ ویسے تو یہ سوال تو واقعے کا بنتا ہے حاجی عبدالغفار صاحب سے متعلق ہے, تو ابھی ہم چونکہ ان کے ابتدائی حالات, لیکن چونکہ یہ خاندانی پس منظر ہے, ان کے جو دادا تھے وہ بھی بڑے دیانتدار تھے اور لوگ ان کے پاس پیسہ رکھواتے, تو اس وجہ سے میرا جی چاہا کہ اس کے اوپر بات کی جائے. ان کی امانت دیانت کے حوالے سے بتاؤں کہ حاجی علی جان کی امانت دیانت کی شہرہ پوری دہلی میں تھا. حتیٰ کہ کبھی کبھار تاجر آپس میں لڑتے تھے تو کہتے تھے کہ جاؤ میاں حاجی علی جان نہ بنو. اس کا مراد آپ اندازہ لگائیں, ضرب المثل میں بن چکے تھے. میں پنجابی میں یار تو بوتا حاجی علی جان نہ بن, تو یوں کہہ لیجیے. اچھا, لیکن یہاں پہ میں ایک جملہ آپ نے کہا نا, دیکھیے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اہل حدیث جو ہیں خود بھی
اب عملی طور پہ بڑے کمزور ہو گئے ہوئے ہیں. وغیرہ دیکھیے یہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ وقت گزرا دیکھا ہے کہ ہم بچپن میں اپنے محلے میں جب کھیلا کرتے تھے تو کرکٹ کھیل رہے ہیں یا ہاکی کا میچ کھیل رہے ہیں تو اس دوران نماز ہوگی یا اذان ہوگی, حرم سے ہم چھوٹے ہوتے تھے, میری عمر 12-13 برس تھی, تو یہ جملے کان میں پڑھتے ہوتے تھے کہ اگر ہم نماز کے لیے سستی کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے یار یہ وہابیوں کا منڈا ہے کہ انہیں نماز ٹائم جانا سی لیکن آج کھیلے جا رہا ہے, یہ کھیلتا جا رہا ہے. تو ہمیں وہ لڑکے کہہ دیتے ہوتے تھے جو غیر اہل حدیث ہوتے تھے, وہ تو وہابیوں کی نماز نہیں پڑھتا. حالانکہ الحمدللہ ہم نماز پڑھتے تھے, لیکن اس کے باوجود یہ کہ کھیل میں اگر سستی ہو گئی ہے تو وہ توجہ یہ کہہ کے دلاتے تھے کہ تم اہل حدیثوں کے ایسا نہیں, ایسا کرتے ہو, کمزوری ہے. یعنی کہ اہل حدیث کا ایک امیج تھا, ایک تاثر تھا کہ یہ نمازی ہوتے ہیں, باعمل ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, اخلاقی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں. تو وہ آپ کے جملے سے یہ بات مجھے یاد آ گئی کہ یار بوتا حاجی علی جان نہ بن. تو بات جاری رکھیے. تو مولانا عبدالغفار علی جان نے اپنے کاروبار کو اپنے دور میں بہت وسعت دے دی, اور ان کا کاروبار صرف ہندوستان یا دہلی تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ وہ حجاز مقدس کی بلندیوں تک پہنچ گیا. ابھی ایسا ہوتا تھا کہ وہاں بھی ان کی دکانیں تھیں ماشاءاللہ حجاز میں, اور ایک سمجھے ہنڈی کا کاروبار کہتے ہیں نا جس کو, کہ یہاں رقم دی اور وہاں لی, تو یہ سلسلہ بھی انہوں نے شروع کر دیا. اور اس سلسلے میں ان کی امانت و دیانت جو ہے پورے ہندوستان میں مشہور تھی. 1903 میں جب آپ سلطان جہاں بیگم صاحبہ والیہ بھوپال وہ حج کے لیے جا رہی تھیں تو انہوں نے کیا یہ کہ 1 لاکھ روپے حاجی عبدالغفار علی جان کو جمع کروائے. یہاں 1 لاکھ روپے اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی رقم تھی. نواب صاحب جو بھوپال والی تھی انہوں نے 1 لاکھ روپیہ یہاں پہ بطور امانت جمع کرایا کہ وہاں جا کے وصول کر لوں گی. تو ان کی روداد سفر میں موجود ہے کہ جیسے انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہ مطلب ان کے سیکریٹری وغیرہ نے کہ حاجی علی جان نے حسب وعدہ جو ہے وہ رقم فراہم کر دی. جیسے ہی مکہ پہنچے ان کو کوئی تنگی نہیں ہوئی, کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو یعنی ان کا کاروبار کی بھی آپ امیج کا اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا کاروبار تھا. 1 لاکھ روپے کی رقم جو ہے اس زمانے میں 1 لاکھ روپیہ اگر آج کا تخمینہ محدود بھی لگایا جائے تو کروڑ نہیں بنتی, کروڑ روپے بنتی ہے, کروڑوں روپے بنتی ہے. جی یہ 1903 کی بات ہے, 1903 کی بات, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے. اچھا ایک اور خوبی ان کی یہ تھی کہ یہ حاجیوں سے نا رقم کی کٹوتی نہیں کرتے تھے, پوری رقم دے دیتے تھے, یا اپنے سروس چارجز نہیں لیتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی. یہ بات لکھی ہے حاجی محمد صدیق صاحب نے, یہ دہلی پنجابی سوداگران برادری سے تعلق رکھتے تھے, اور یہ حج پر جب گئے تھے نا تو وہاں انہوں نے جب جو رقم جمع کرائی تھی وہ پوری رقم ان کو مل گئی تھی. اچھا وہ جب حج پر گئے تھے تو میاں صاحب کے پوتے مولانا سید ابوالحسن دہلوی بھی ان کے ساتھ شریک سفر تھے. تو انہوں نے اپنے حج کی پوری سفر کی روداد لکھی ہے, اور بڑی دلچسپ روداد بھی ہے اس میں. تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حاجیوں سے یہ رقم کی کٹوتی نہیں کرتے تھے, اور دوسرے خاص اپنے احباب کے لیے یہ اپنا گھر جو وہ کھول دیا کرتے تھے مکہ میں کہ یہ لوگ وہیں رہیں گے. تو اور ان سے قیام و طعام کے چارجز بھی نہیں لیتے تھے. تو یہ بہرحال مطلب یہ صرف تجارت نہیں تھی, ایک عبادت بھی تھی, خدمت تھی, عبادت تھی. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں, حاجی عبدالغفار صاحب رحمہ اللہ کی طرف آتے ہیں. ان کا جو ابتدائی تعلیمی سفر تھا اور اس کے بعد پھر وہ میاں صاحب کی شاگردی میں بھی جاتے ہیں, اس سارے کے حوالے سے بھی آپ بتائیے. لیکن انہوں نے بالکل ابتدائی کتاب مولانا حمایت اللہ جلیسری سے پڑھی. جلیسر علی گڑھ ضلع, اب ایٹا ضلع بن چکا ہے, وہاں سے ان کا تعلق تھا. اور یہ بھی سید نذیر حسین دہلوی کی شاگرد تھے. حدیث کی جو کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں وہ 3 اساتذہ سے پڑھی ہیں. پہلے ایک مولانا سید شریف حسین دہلوی سے, پھر مولانا احمد حسن دہلوی صاحب احسن التفاسیر والے, اور تیسرے مولانا حمایت اللہ جلیسری سے. یہ تینوں مولانا احمد حسن دہلوی پہ بھی پروگرام ہونا چاہیے ہمارا ایک, یقینی انشاءاللہ کریں گے, اللہ چاہتا ہوں. تو یہ تینوں بزرگوار جو ہیں میاں نذیر حسین دہلوی کی شاگرد تھے. ان تینوں سے پڑھنے کے بعد پھر حاجی عبدالغفار جو ہے وہ میاں صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شریک ہوئے, درس حدیث میں شریک ہوئے. اور یہاں ان کے جو رفقائے درس تھے ان میں 2 بڑے نام ملتے ہیں. ایک مولانا سید امیر علی ملح آبادی تفسیر مواہب الرحمان والے, اور دوسرے علامہ عبدالحلیم شرر. یہ دونوں ان کے رفقائے درس میں سے تھے. اچھا اس دوران جب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو ان کے درس میں ایک جھگڑا چل پڑا کہ قرات کون کرے گا, پنجابی کریں گے یا پوربی کریں گے. تو میاں صاحب نے کہا کہ نہ پنجابی کریں گے نہ پوربی کریں گے, دہلی والے کر لیں گے. تو یہ شرف ان کو ہی حاصل ہوا حاجی عبدالغفار علی جان کو کہ انہوں نے قرات کی. تو یہ میاں صاحب کے یہاں ان کی درس. آپ نے سید امیر علی کا ذکر کیا, مولانا امیر علی کا ذکر کیا. سید امیر علی تو الگ شخصیت ہے. نہیں یہ بھی ویسے سید تھے. اچھا یہ بھی سید تھے, یہ ملی آبادی تھے, وہ جسٹس سید امیر علی. وہ جسٹس سید امیر علی تھے, وہ مکتبہ تشیع سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ تو تفسیر مواہب الرحمان والے, تو مولانا عبدالحلیم شرر, یہ دونوں ان کے ہم مکتب تھے. جی یہ رفیق درس. صحیح. اچھا میاں صاحب سے انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں, کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ مختلف حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں, حدیث کی بخاری وغیرہ بھی پڑھی, فقہ میں ہدایہ پڑھی ہے,
تو نوشہروی صاحب نے بلکہ یہ بھی لکھ دیا کہ ہدایات جو ہے وہ انہوں نے آخر میں آ کے ان کو ہی پڑھائی ہے, اس کے بعد کسی کو نہیں پڑھائی. لیکن یہ بات درست نہیں ہے, ان کے بعد ہی بہت سارے لوگوں کو پڑھائی ہے. تاہم میاں صاحب نے اپنی وفات سے چند برس قبل جو ہے نا فقہ کی تدریس ترک کر کے صرف اور صرف آخری وقت جو ہے حدیث کے لیے مختص کر دیا, خود کو حدیث تک محدود کر لیا تھا. اچھا, آل انڈیا کانفرنس کے یہ صدر بھی تھے, لیکن میری خواہش ہے اس سے پہلے ہم بات کریں کہ آل انڈیا کانفرنس کے صدارت اور میاں صاحب سے فراغت کے مابین جو ان کے مشغولات جو مشاغل رہے ہیں وہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال لیجیے. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی مشغولیت ان کی رہی کہ یہ ایک بہت بڑے تاجر تھے, انہوں نے اپنی تجارت کو بہت وسعت دی, اور اس وسعت دینے کے لیے بھی کافی مصروفیت درکار ہوتی, قدرتی بات وہ طے شدہ رہی. اسی دوران ان کی فلاحی خدمت کا جو جذبہ ان کے اندر قدرتی طور پر تھا وہ برقرار تھا. انہوں نے مدرسہ علی جان بنایا, یہ میاں صاحب کی موجودگی میں بنا تھا, اور مدرسہ علی جان دہلی میں اچھا خیر میاں صاحب کی موجودگی میں نہیں بنا تھا, بعد نہیں بنا تھا, لیکن بہرحال یہ بہت بڑا مدرسہ تھا اور دہلی کے بڑے مدارس میں شمار ہوتا ہے. اس مدرسے کے جو پہلے شیخ الحدیث تھے وہ مولانا احمد اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. بعد میں مولانا عبد الرحمن پنجابی, مولانا عبدالسلام بستوی وغیرہ بھی اس مدرسے سے منسلک ہوئے. اس کے علاوہ ان کو کتابیں جمع کرنے کا بڑا شوق تھا, تو وہ بھی جمع کرتے تھے, اور انہوں نے ایک بڑا اچھا خاصا کتب خانہ جمع کیا تھا. آپ کو ایک اور بات عرض کروں گا کہ انگریزوں نے اس زمانے میں جب جنگ عظیم وغیرہ کے حالات پیدا ہو گئے تھے, تو اس وقت کیونکہ حالات کافی کشیدہ چل رہے تھے, تو دہلی میں بھی انہوں نے مختلف محلے کے میر محلہ بنا رکھے تھے جو چھوٹے موٹے جھگڑے وغیرہ نپٹا لے وہاں کے. تو ملا واحدی نے لکھا ہے کہ جو اپنے حاجی عبدالغفار جان تھے یہ میر محلہ نہیں تھے بلکہ میر شہر تھے. جو چھوٹے موٹے کیس جو میر محلہ بھی نہیں نپٹا پاتا تھا وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے. تو یہ ایک بڑی بات تھی, اور ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا پورے دہلی میں, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سارے معاملات کو نپٹانے کی صلاحیت بھی دی تھی. اچھا, سیاسی اعتبار سے بھی ان کا قد کاٹ بہت اونچا تھا. وہ اس طرح کہ آپ نے آل انڈیا حدیث کانفرنس کی صدارت کا ذکر کیا ہی ہے. یہ جمعیت علماء ہند کے خزانچی بھی تھے, فنانشیل سیکرٹری بھی تھی یہ, اور اپنی وفات تک یہ سیکرٹری رہے تھے, اس کے فنانشیل سیکرٹری. ان کے جو روابط تھے مولانا ابوالکلام آزاد, مسیح الملک حکیم اجمل خان, مولانا شوکت علی, مولانا محمد علی جوہر, نواب سراج الدین احمد سائل دہلوی, نواب ضمیر مرزا, ان سارے بزرگوں سے اس سیاسی دعویٰ ہے. باقی اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے اہل حدیث علماء کے ساتھ تو ان کے ویسے ہی روابط تھے, اور تمام صف اول کے لوگوں کے ساتھ ان کے ماشاء اللہ براہ راست روابط تھے. صحیح. اچھا, یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے جو صدر رہے ہیں یہ کون سا دور تھا؟ کوئی یہ ایک اچھا اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہم نے تحقیق کی اور اندازہ لگایا, ان کی جو صدارت کا زمانہ, آپ نے ذکر کیا نا کہ یعنی کہ جو صف اول کے سیاسی رہنما تھے ان کے ساتھ ان کے روابط تھے, اور اہل حدیث ہونے کی وجہ سے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے صدر بھی رہے. تو شروع میں بھی میں نے ذکر کیا, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اہل حدیث کانفرنس کے صدر ہونا ایک میکسیمم لیول ہے نا. 1906 میں آل انڈیا حدیث کانفرنس قائم ہوئی تھی. جی ایسے ہی ہے, مسلم لیگ کے ساتھ. جی, مسلم لیگ کے ساتھ ہماری ولادت. مسلم لیگ بھی 1906 میں قائم ہوئی تھی. جی ہاں, یعنی ہمارا سن پیدائش ایک سیاسی طور پہ یہ دونوں پارٹیز کا ایک ہی ہے. بعض احباب اس سن پیدائش کو غلط نہ سمجھ لیں. ہاں, میں نے اس لیے میں نے کہہ دیا سیاسی طور پر, کیونکہ ہمارے دوست بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں نا اس حوالے سے. تو پہلے صدر اس کے حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اچھا, میں یہاں تھوڑا سا رک کے یہ وضاحت کروں گا. پہلے جنرل فنانشیل سیکرٹری علامہ شمس اللہ کاظم آبادی تھے. ان کی جب طبیعت خراب ہو گئی اور وفات بستر علالت پہ چلے گئے, تو تجویز پہ طے پائی کہ ان کے بعد یہ جو فنانشیل سیکرٹری کا عہدہ ہے وہ حاجی عبدالغفار علی جان کو دیا جائے. اس پر ایک مولانا عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ثناء اللہ امسئی کے نام ایک خط بھی لکھا تھا, کیونکہ مولانا ثناء اللہ جو تھے وہ آل انڈیا حدیث کانفرنس کے جنرل سیکرٹری تھے, اور اپنے قیام پاکستان تک وہ جنرل سیکرٹری رہے, ابتدا سے لے کے آخر تک. تو ان کے نام خط لکھا, اور علامہ عظیم آبادی نے کہا کہ بھائی امانت و دیانت میں یہ حاجی علی جان کا جو خاندان ہے, یہ جو کوٹھی ہے ضرب المثل ہے, تو یہ بہت بہترین تجویز ہے کہ ان کو یہ عہدہ دیا جائے. تو پہلے یہ بنے فنانشیل سیکرٹری, یعنی علامہ عظیم آبادی کی وفات 1911 میں ہوئی ہے. 1911 میں یہ فنانشیل سیکرٹری بن گئے تھے. اب میں ان سے قبل نہ کچھ جو صدر بنے اپنے آل انڈیا حدیث کانفرنس کی کچھ ترتیب تاریخ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے صدر تھے حافظ عبداللہ غازی پوری. اچھا, ان کی وفات تک یہ صدر نہیں رہے, بلکہ انہوں نے جو ہے اپنی مجبوریوں کی, خانگی مسائل کی وجہ سے نا استعفیٰ دے دیا تھا. تو نواب ضمیر مرزا جو ہیں وہ صدر بنے. نواب ضمیر مرزا کے بعد انہوں نے بھی اپنی علالت کے سبب استعفیٰ دیا, کچھ عرصہ وہ بھی رہے. اس کے بعد مولانا سید احمد حسن دہلوی بنے, اور یہ 1920 کے لگ بھگ ان کی وفات ہوئی ہے. اس کے بعد حاجی عبدالرحمن صاحب چند برس کے لیے وہ صدر بنے. یہ حاجی عبدالرحمن دہلوی ہیں, تاہم ان کی شخصیت واضح نہیں ہو سکی کہ یہ کون ہے اور ان کی کیا کارکردگی. ممکن نہیں تاجر ہوں اور اپنی امانت دیانت اور اخلاص اور فلاح فوز کے کاموں میں شریک رہتے ہوں.
ان کے بعد حاجی عبدالغفار علی جان صدر بنے ہیں اور انہوں نے کافی طویل عرصہ صدارت سنبھالی ہے. سب سے طویل عرصے کی صدارت قیام پاکستان سے قبل انہی کے پاس تھی. یعنی کہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے طویل ترین صدر ہیں. جی ہاں, تو یہ صدر بنے ہیں اور ان کی وفات 1939 میں ہوئی ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے. 1939 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کم از کم بھی 17 برس کی صدارت رہی ہے تقریباً. یہ کافی طویل عرصہ ہے. یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا میں بار بار پچھلے پروگراموں میں بھی تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی اہم شخصیت ہو اور آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, میں اپنے جو میرے دوست سن رہے ہیں ان کو یہ میں بتا دوں, یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس وقت اہل حدیث کی واحد جماعت. ابھی جس طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں ہے, اس پر جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے, اور بھی جمعیت غربا اہل حدیث, اچھا اس طرح ہندوستان میں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے, بنگلہ دیش میں بھی اہل حدیث جماعتیں موجود ہیں. یہ سارا جو بنگلہ دیش, ہندوستان, پاکستان, یہ تینوں ظاہر سی بات ہے بر صغیر تھے, اور جب آل انڈیا کا لفظ بولا جاتا ہے تو آل انڈیا میں یہ تینوں ملک آ جاتے ہیں. اور اس وقت جو اہل حدیثوں کی واحد نمائندہ تنظیم تھی یا پلیٹ فارم تھا جس کے اوپر کوئی سیاسی حرکیات اور سیاسی فیصلے کیے جاتے تھے, یا کوئی اجتماع کیا جاتا تھا, کوئی کانفرنسز ہوتی تھیں, یا اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی آپس کے کوئی دکھ درد اور آئندہ کے لاہے عمل طے کیے جاتے تھے, یہ سارا کچھ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں ہوتا تھا. اب سارا کچھ جب آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں ہو رہا ہے اور اس کے ایک صدر ہیں جن کو سب سے طویل عرصہ تک صدارت کا شرف حاصل ہے, عزت حاصل ہے, اور پھر 1947 میں پاکستان بن جاتا ہے. اب 1947 میں جب پاکستان بن جاتا ہے تو اس کے بعد 3 ملک بن گئے, الگ الگ جماعتیں بن گئی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جس کا میں نے سارا پس منظر آپ کو بتا دیا. اب یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ کتنی المناک بات ہے کہ جو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہے اس کا کوئی جو صدر ہے وہ اگر 1 سال کے لیے بھی کوئی صدر ہے تو اہل علم کو, علماء کو, مدرسین کو, طلباء کو بخاری پڑھ رہے ہیں, مدرسے میں ہیں, پھر اس کے بعد جو اپنی آپ کی جماعتوں کے مذہبی جماعتوں کا حصہ ہیں, پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں, مرکزی جمعیت اہل حدیث میں ہے, فلاں جمعیت میں, فلاں جمعیت میں ہے, ان کے جو ناظمین اعلیٰ ہیں, ان کے امیر ہیں, لمبی بات ہو رہی ہے, لیکن ان کو اس کا پتہ ہوگا. میں یہ بات کہتا ہوں, یہ المناک حقیقت ہے کہ یہ اگر آپ 2 4 5 10 20 50 بندوں کو جا کے کہتے ہیں جی آپ کو ان کا پتہ ہے, میرا لیکچر تھوڑا لمبا ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ, لیکن ان سے پوچھا جائے پتہ ہے, وہ کہیں گے ہم نے تو نام پہلی دفعہ سنا. حضرت یہ ساری تمہید میں نے اس جملے کے لیے باندھی ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آج آپ حاجی عبدالغفار صاحب کو جانتے ہیں جو 15 سال 20 سال آپ کے پورے پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش کی جماعت کے صدر رہے ہیں. صدر ہی کہا جائے گا نا جی, تو وہ کہیں گے یار ہم نے تو نام ہی پہلی دفعہ سنا. یہ المناک ہے, حقیقت المناک معاملہ نا, المناک معاملہ ہے. میں یہ سخت اس سے سخت جملہ نہیں بولتا, لیکن مجھے یہ بتائیے اس کا حل کیا ہے, پھر میں بھی اپنی تجویز رکھوں گا کہ اس کا حل کیا. آپ نے تو اپنا درد بالکل کھول کے بیان کر دیا اور اس کی مرہم پٹی کی ذمہ داری میری ذمہ لگا دی ہے. بہرحال حل یہ ہے کہ جب تک ہم اجتماعی شعور پیدا نہیں کریں گے اور تعمیری کاموں کی طرف نہیں لگیں گے تو کوئی حل برآمد نہیں ہو سکتا. اصل میں اس وقت ہم نے کام کرنے چھوڑ دیے ہیں اور لڑنے جھگڑنے پہ ساری توجہ لگا دی ہے, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہمارا فاصلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اپنی منزل سے. چلیے یہ تو آپ نے بتایا نا, یہ بھی ایک طرح کا دیکھا جائے میں نے مرض بتایا, آپ نے مرض کے اسباب بتائے ہیں. عملاً دیکھا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عملی کام ہے نا جو ہندوستان, بنگلہ دیش اور پاکستان کی جماعتوں کو کرنا چاہیے, ان کو چاہیے کہ جو مدارس کا نصاب ہے نا ہمارے 8 سال میں کوئی کرتا ہے, کوئی 6 سال میں کرتا ہے, کوئی زیادہ مختصر کر کے 4 سال میں چلا گیا ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے مدارس میں تاریخ اہل حدیث کو مستقل مضمون کے طور پر شامل کریں, اس کی درجہ بندی کریں ہر سال کے مطابق کہ کس سال میں کتنا پڑھنا ہے, کس سال میں کتنا پڑھنا ہے. اس کے بعد اس کے پرچے لیے جائیں, اس کا امتحانات کا حصہ بنایا جائے, شخصیات کیا جائے. ایون کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے علماء کی کمیٹی بنا کے اس کا باقاعدہ مرتب کر لیا جائے, نصاب مرتب کر لیا جائے شخصیات کا. کم از کم اس میں 3 پوائنٹس بنیادی ہوں. شخصیات کا تعارف, جو آپ کی پہلی کو 100-200 شخصیات بنتی ہیں, ٹاپ کی 100 اور 200, ان کا اس میں مختصر مفصل جو بھی ہے حصہ بقدر جسہ ان کا تعارف شامل کیا جائے. اس کے بعد آپ کے جو موجود یا مرحوم مدارس ہیں جس کا اوپر ہمارا ارادہ بھی ہے کہ مدارس کے اوپر پروگرام کرنے کا, ان کا کام کیا جائے. پھر ان کی تصنیفی خدمات, تعلیمی خدمات, وہ بھی ضمناً اس کے اندر آ جائیں گی شخصیات کے اوپر, اور اس کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنانا چاہیے. اب قدرتی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی 500 مدرسے ہیں, 500 مدرسوں میں اگر ایک پورے سال میں
50,000 طالب علم پڑھ رہا ہے, 30,000 طالب علم پڑھ رہا ہے, 20,000 طالب علم پڑھ رہا ہے, وہ 20,000 جو طالب علم پڑھ رہے ہیں وہ 20,000 حاجی عبدالغفار صاحب کے اوپر ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو تعارف تو ہو جائے گا نا, کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ ذکر بھی آ جائے گا. اب سرے سے علم ہی نہیں ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مدارس والے ہیں ان کو تاریخ اہل حدیث کو بطور سبجیکٹ, بطور مضمون شامل نصاب کرنا چاہیے. اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو ہماری نوجوان نسل تو بولنا شروع ہو جائے گی. میں بات ہماری حاجی صاحب کے اوپر ہو رہی تھی اور ہم نے اپنا مرثی اور نوحہ شروع کر دیا. اب یقین کیجئے کہ میں مکتبہ قدوسیہ پہ ایک روز بیٹھا ہوا تھا, ایک نوجوان آیا, اس نے کوئی کتاب کی طلب کی کتاب کی, تو میں نے اس سے پوچھا, ایسے ضمن میں نے پوچھ لیا کہ میں کہ آپ کس مدرسے میں پڑھتے ہیں. وہ مدرسے کا نام تو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ مدرسے کا نام بتا دیا جائے گا تو اگلا معاملہ بھی کھل جائے گا. کھلتا کسی پہ کیوں, میرے دل کا معاملہ شعروں کے انتخاب نے, لفظوں کے انتخاب نے مجھے رسوا کیا مجھے. اور آپ بھی خوف خلق کے فساد سے یوں کہہ لیجیے, بے شمار سخن ہے گفتنی نہ گفتہ رہ گئی. اچھا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ حافظ محمد گوندلوی صاحب کو جانتے ہیں؟ حالانکہ یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا کہ بخاری کا طالب علم ہے اور یہ واقعہ بھی 20 سال پرانا ہے, اور میں اس سے پوچھ رہا ہوں آپ حافظ صاحب کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا. شرمندہ سے بولا کہ میں نہیں جانتا. میں نے کہا کس مدرسے میں پڑھتے ہو؟ کہتا فلاں مدرسے میں پڑھتے ہیں. اب اس کے جو شیخ الحدیث ہے وہ حافظ صاحب کے براہ راست شاگرد ہے. بات بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میری بات میں مبالغہ لگ رہا ہے کہ یار کیسے ممکن ہے, لیکن میرے ساتھ چونکہ خود بیتا ہوا واقعہ, میں نے بس ایک جملہ بولا, میں کہا بیٹا آپ کا قصور نہیں, آپ کے استاد صاحب کا قصور ہے, اور استاد صاحب بھی بڑے معروف ہیں. تو خیر جب تک یہ سلسلہ جس کو باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ شامل نصاب نہیں کیا جائے گا, اسی طرح حاجی عبدالغفار صاحب کتابوں میں چھپے رہیں گے. اچھا اس میں بھی نا استاد کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ بے شک نصاب داخل کر دیجیے, استاد توجہ سے نہ پڑھائے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے استاد کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جب تک نصاب تیار نہیں ہوتا, مدارس کے اہل مدارس کو چاہیے یہ کہ اساتذہ طلبہ کی تعلیم و تربیت اس طرح کریں کہ ہمارے اکابر کا ذکر اس میں شامل ہوتا رہے, طلبہ میں شوق پیدا کریں. پھر محتمین مدارس جو ہے نا وہ اپنے ہاں لیکچر کا اہتمام کریں تاریخ کی اہل حدیث کے حوالے سے, کیونکہ مختلف دروس تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اس انداز کے دروس تقریباً ہمارے مدارس میں نہیں ہوتے. نہیں ہمارے مدارس میں تو یہ باقاعدہ ایک سلسلہ چلے, ہر بڑے مدرسے میں ہو, چھوٹے بڑے مدرسے میں ہو, تو اس میں بھی طلبہ کو بڑا شوق ہوتا ہے. چلیے حاجی عبدالغفار صاحب ان کے ذکر خیر سے یہ باتیں بھی نوک زبان پہ آ گئیں, تو ہم حاجی صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں. مدرسہ علی جان کا آپ نے ذکر کیا, اور میرے جب آپ بات کر رہے تھے تو میں دانش صاحب کی بات کو ٹوک نہیں رہا تھا, اور مدرسہ علی جان کے بارے میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. بات مکمل ہوئی آپ کی پچھلی, ہم آگے چلتے ہیں کہ مدرسہ علی جان جو انہوں نے قائم کیا تھا اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا. جیسے کہ مدرسے کے بارے میں نے بلکہ مجھے بھی بتائیے گا. مدرسے کے بارے میں نے ذکر کیا, یہ حاجی علی جان صاحب کی مسجد تھی ایک, اسی مسجد کو انہوں نے حاجی عبدالغفار علی جان نے وسعت دے کر کے مدرسہ بنا دیا, اور یہ دہلی کے چند بڑے مدارس میں سے تھا. یعنی مدرسہ میاں صاحب, مدرسہ ریاض العلوم جو مولانا تلطف حسین نظوی آبادی اور ان کے رفقا نے قائم کیا تھا, اور تیسرا یہ مدرسہ حاجی علی جان. ان تینوں کی بڑا مقام تھا دہلی میں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے پہلے شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ دہلوی تھے, اور مولانا احمد اللہ دہلوی کا نام بھی یہاں نہیں جانتے, لیکن اتنا عرض کر دوں کہ مولانا احمد اللہ دہلوی اور مولانا شرف الدین دہلوی اس وقت میاں صاحب کی جو سند پنجاب کے علماء کی زیادہ تر میاں صاحب سے ملتی ہے, وہ انہی دونوں کے توسط سے ملتی ہے, یعنی نسبت عالی انہی دونوں کے توسط سے ہوتی ہے. ویسے تو مولانا عبد المنان وزیر آبادی ہیں, پنجاب میں خود بہت سارے شاگرد ہیں, لیکن یہ دو شاگرد جو تھے دہلی کے تھے, اور پنجابی علماء نے ان سے بہت استفادہ کیا تھا, تو ان کی سند انہیں سے جا کے ملتی ہے. تو حاجی علی جان کا جو مدرسہ تھا نا, اس پہ قیامت ٹوٹی 1947 میں. اچھا میں نے آپ کو ایک کتب خانے کا ذکر کیا تھا کہ حاجی صاحب نے کتابیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا. اچھا وہ کتابیں ساری انہوں نے اپنے گھر سے اٹھا کے مدرسے کی کتب خانے میں منتقل کر دی تھی, تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں اور یہ استفادہ عمومی سطح پہ پہنچ جائے. تو 1947 میں ہندوؤں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا. اس میں ایک تو مدرسے پہ قبضہ بھی کر لیا گیا, دوسرا 1.5 لاکھ روپے کی تقریباً کتابیں جلا دی گئیں. اب آپ اندازہ لگائیں 1.5 لاکھ روپے 1947 میں کتنی بڑی رقم تھی, اور کیسے کیسے نوادرات ہوں گے جو ان کی سفاکیت کی نظر ہو گئے. تو خیر جو کتابیں جل گئیں ان کا ضائع نہیں ہو سکتا تھا, نہ اب کوئی ہو سکتا تھا. تاہم یہ ہے کہ بہت بڑی رقم تھی. تاہم یہ ہے کہ مسلمانوں نے مسجد واگزار کروا لی, اور مسجد آج بھی قائم ہے الحمدللہ. تاہم وہ مدرسہ جو ہے وہ دوبارہ جاری نہیں ہو سکا. امارت موجود ہے مسلمانوں کے پاس, یہ مسجد آج بھی ہے. تو الحمدللہ چلے نمازیں تو پڑھی جاتی ہیں, نمازیں پڑھی الحمدللہ. اچھا آپ مدرسے کا ذکر کر رہے تھے اور بیچ میں آپ نے ان کے کتابوں کا جلنا اور لائبریری کا, کتب خانے کا جلنا ذکر کیا. کل ہی میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا,
تو شیخ مبشر احمد رمبانی صاحب کے کتب خانے کا ذکر ہو رہا تھا، تو میں نے ان سے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ کتابیں جو ہیں آپ کو اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں اور ہوتی اس طرح ہی ہیں۔ تو کتب خانہ جلنا ایک بہت بڑا ایک حادثہ ہوتا ہے، جس طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہوا تھا، اور 1947 کی جو تقسیم ہے اس نے جماعت اہل حدیث کے اوپر بہت نقصان والے معاملات ہوئے۔ کسی وقت اس کے اوپر بھی میرا خیال پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اہل حدیثوں کے جو معاملات کتنے نقصانات ہوئے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا کی وفات اور ان کے اولاد کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ۔ مولانا نے اپنی زندگی میں 3 حج کیے تھے۔ پہلا حج تو اپنے چچا کے ساتھ کیا تھا، عبدالرشید صاحب کے ساتھ۔ دوسرا حج انہوں نے نواب بھوپال کے ساتھ کیا تھا، نواب بہاولپور کے ساتھ کیا تھا۔ اور تیسرے حج کے لیے گئے تھے، اور وہاں حج کے جب فرائض انجام دے کے واپس آ رہے تھے، اس زمانے میں جہازوں کے نام بھی ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، خیر جہاز علوی پہ یہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ تو 6 مئی 1939 میں ان کی وفات ہوئی جہاز میں ہی۔ اور مولانا سیف الرحمان کابلی ایک عالم تھے، انہوں نے ان کی جنازہ پڑھی، اور جتنے جہاز میں ان کے ساتھ رفیق شریک سفر تھے ان سبوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو یہ بہرحال یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حج سے واپسی پر ان کی وفات ہوئی ہے، یہ ایک معاملہ رہا۔ ان کے صاحبزادوں میں ایک صاحب تھے خواجہ محمد صالح۔ اچھا، میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ جیسے کہ مقبولیت اور شہرت کی بات ہوئی، تو ان کی خبر وفات کافی اخبارات میں شائع ہوئی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے پہلے تو ان کی خبر وفات کی اطلاع دی اپنے قارئین کو، اس کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے مشترکہ طور پر ان کی وفات کی پر ایک تعزیتی شذرہ لکھا، اور وہ اہل حدیث امرتسر میں شائع ہوا۔ مولانا اخبار محمدی میں مولانا محمد جناگڑھی نے ان کی وفات پہ خبر لکھائی۔ اسی طرح الجمیت جو جمعیت علماء ہند کا ترجمان تھا، اس میں بھی ان کی خبر وفات شائع ہوئی، اور ان کی وفات کو ایک بہت بڑا ملی سانحہ قرار دیا گیا، کیونکہ شخصیت بھی اس درجے کی تھی، اور یہ اپنی وفات تک جو ہے وہ جمعیت علماء ہند کے فائنینشیل سیکریٹری بھی تھے، جیسا کہ میں نے اپنی وفات تک تھے جمعیت علماء ہند کے۔ جی ہاں، اچھا، یہ بھی فریضہ انہوں نے ادا کیا تھا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہی، آگے میرے خیال نہیں آئی ہے پہلے میں نے ذکر کر دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آل انڈیا حدیث کانفرنس کے بھی صدر ہیں، اور جمعیت علماء ہند سے بھی تعلق ہے۔ تو اس زمانے میں ایک وسعت قلبی پائی جاتی تھی۔ جمعیت علماء ہند اور وسعت قلبی کا آپ نے جو ذکر کیا، تو جمعیت علماء ہند تو بنیادی طور پہ بعد میں ایک مسلک کے دائرے میں قید ہوگی نا، وگرنہ تو مشترکہ اثاثہ تھا مسلمانوں کا۔ مولانا ثناء، اس کی جو تاسیس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی تجویز بھی شامل تھی، اور بلکہ ابتدائی بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ان کو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے فائنانس سیکٹری تھے۔ تو یہ جمعیت علماء ہند تو ایک ساری مسلمانوں کی مجموعی تنظیم تھی نا۔ جی ہاں، ان کے اولاد خواجہ محمد صالح صاحب، وہ پھر جب آل انڈیا حدیث کانفرنس کے صدر بنے، اور تقسیم ہند کے وقت وہی صدر تھے آل انڈیا کانفرنس ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے، اور ان کے صاحبزادے نے کافی طویل عمر پائی۔ 1973 میں ان کی وفات ہوئی، اور کافی عرصہ وہ بیمار رہے، اور وہ بھی اپنے والد کی طرح وزادار خاندانی آدمی۔ دہلی میں قیام رہا ان کا؟ جی، دہلی میں قیام رہا، پاکستان میں نہیں آئے؟ پاکستان نہیں آئے۔ تو خواجہ محمد صالح صاحب کی وفات پہ مفتی عتیق الرحمان عثمانی جو بڑے عالم ہیں، انہوں نے برہان دہلی میں ان کی وفات پہ تعزیتی شذرہ بھی لکھا تھا، اور ان کی وفات کو بھی ایک علم انگیز واقعہ قرار دیا۔ ان کی خدمات کا، ان کی وزاداری کا، ان کی خاندانی رکھ رکھاؤ کا ذکر۔ اچھا، آپ کے علم میں ہے ابھی ان کی، یعنی کہ وہاں پہ دہلی میں ان کا خاندان موجود ہے؟ مسجد تو موجود ہے نا؟ مسجد ہی موجود ہے، خاندانی موجود ہے۔ خواجہ محمد صالح کے صاحبزادے خواجہ محمد سلیم تھے، جو مولانا عبدالغفار علی جان کے پوتے تھے۔ یہ مولانا عبدالسلام مستوی کی شاگرد بھی تھے۔ اچھا، اور اچھی دینی پڑھائی۔ اس خاندان کا کی تیسری چوتھی پانچویں نسل کا بھی دین سے گہرا تعلق رہا ہے۔ خود خواجہ محمد سعادت کی بات ہے۔ جی ہاں، خواجہ محمد صالح بھی علامہ حافظ عبداللہ غازی پوری کی شاگرد تھے، اور بھی مختلف اہل حدیث علماء کے شاگرد تھے۔ اور خواجہ محمد سلیم صاحب جو ہیں وہ جمعیت علماء ہند صوبہ دہلی کے نائب صدر بھی رہے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بھی ایک بیٹے۔ یہ تو ویسے بڑی عجیب بات ہے نا، کہ یہ تو جس طرح ہمارے پنجاب میں لکھوی خاندان معروف ہیں، کیلانی خاندان معروف ہے، اسی طرح روپڑی خاندان ہے، اور اس کے بعد اور جس طرح ہمارے یہاں پہ مختلف خاندان مشہور ہیں اور معروف چل رہے ہیں، یہ تو ایک بڑا سلسلہ بن رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ مولانا حافظ عبدالغفار صاحب میاں صاحب کے شاگرد، پھر ان کے بیٹے خواجہ صالح جو ہیں وہ مولانا عبداللہ غازی پوری صاحب کے شاگرد ہیں، پھر ان کے پوتے جو ہیں، اور سب اپنے جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ تو یہ تو ایک برا خاندانی سلسلہ ہوا۔ اس خاندان میں ایک قابل ذکر آدمی اور بھی ہیں، وہ ہیں حاجی عبدالوہاب علی جان دہلوی۔ یہ مکہ مکرمہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، وہیں رہتے تھے۔ ان کا گھر جو ہے بہت بڑا مرکز تھا، اور جو لوگ بھی آتے تھے ان کے یہاں ڈیرا ڈالتے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ بھی ان کے روابط تھے، مولانا عبید اللہ سندھی بھی وہاں رہے تھے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی وغیرہ کے لیے بھی انہوں نے کافی آسانیاں پیدا کی تھیں۔ اس کا ذکر تحریک شیخ الہند وغیرہ میں آتا بھی ان کا نام، کیونکہ اثر و رسوخ ان کا کافی تھا۔ اسی طرح انہوں نے کتاب بھی لکھی استفدت من ہؤلاء المؤلفین،
اس کا ایک مجموعہ پورا چھپ گیا. الحج میں ان کے مضامین چھپتے تھے ہندوستانی علماء کے حوالے سے، جن کی کتابیں وغیرہ ہی پڑھتے تھے، تو اس میں بھی کافی اچھی مفید معلومات ہمیں مل جاتی ہیں. امداد صابری نے ایک کتاب لکھی تذکرہ شعرائے حجاز، تو اس میں جو ہے اس کتاب کا انتصاب مولانا حاجی عبدالوہاب علی جان دہلوی کے نام کیا ہے. یہ خود شاعر بھی تھے اور شوق ان کا تخلص بھی تھا. صحیح ان کی وفات بھی وہیں ہوئی ہے مکہ میں. الحمدللہ رب العالمین. یہ بڑی مجھے امید ہے کہ ہمارے احباب کو اچھی معلومات ملی ہوں گی، اور مجھے یہ بھی امید ہے انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے دوست اس پروگرام کو جب دیکھیں گے تو اللہ کرے علی جان خاندان کے جو لوگ ہیں موجود وہ بھی دیکھیں اس پروگرام کو، اور ہمارا ان کو سلام ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے کہ آپ ہمارے لیے ہمارے ذوق کا ایک تسکین کا ایک عمدہ سامان کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کسی اگلے پروگرام میں اگلے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.